اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ۔ النوم اخو الموت، نیند موت کی ایک شکل ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک خاص مہربانی ہے کہ وہ سلانے کے بعد پھر اٹھا دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نیند میں روح نکل جاتی ہے مگر اس کا مخصوص تعلق بدن سے بذریعہ شعاع کے رہتا ہے، جس سے حیات باطل نہیں ہونے پاتی۔ للہ الحمد یحیی و یمیت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہ ہی کے لیے حمد و ستائش ہے، زندگی اور موت اسی کے اختیار میں ہے، خیر کے تمام خزانے اسی کے دست تصرف میں ہیں اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو سوتے سوتے اس سے گناہوں کی مغفرت مانگ کر اور سلامتی کے طلبگار بن کر سوئیں۔ آج کی حدیث نمبر 50۔ عن البراء ابن عازب رضی اللہ عنہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا اتیت مسجعک فتوضا وضوءک للصلاة ثم استجع على شقک الایمن ثم قل اللہم اسلمت نفسی الیک ووجہت وجہی الیک وفوضت امری الیک والجأت ظہری الیک رغبتا ورہبتا الیک لا ملجا ولا منجا منک الا الیک آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت فإن مت من لیلتک فأنت علی الفطرۃ واجعلہن آخر ما تتکلم بہ۔ اے اللہ، میں نے اپنی جان تیرے سپرد کر دی اور اپنا رخ تیری طرف موڑ دیا، اپنا معاملہ تجھے سونپ دیا، تجھے اپنا پشت پناہ بنایا، تیری طرف راغب اور تیرے خوف سے لرزاں ہوں، تیرے عذاب سے بچ کر جانے کی کوئی پناہ گاہ اور ٹھکانہ نہیں سوائے تیرے دامن رحمت کے۔ میں تیری اس کتاب پر ایمان لایا جو تو نے نازل فرمائی اور تیرے اس نبی کو مانا جسے تو نے بھیجا۔ بس اگر اسی رات تم دنیا سے رخصت ہو گئے تو تمہاری موت فطرت پر ہوگی۔ یہ کلمات سوتے وقت زبان کے آخری کلمات ہونے چاہئیں۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے اور مسند احمد میں یہ روایت 4 طریقے سے بیان کی گئی ہے۔ برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے یہ دعا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دہرائی اور برسولک الذی ارسلت کے الفاظ پڑھے، جبکہ تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹوکا اور فرمایا نہیں، وبنبیک الذی ارسلت پڑھو۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی تعلیم کی گئی ہوگی، اسی لیے آپ نے اس میں الفاظ کے معمولی سے فرق کو بھی روا نہیں سمجھا۔